نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فیاض جمیل بھائی، ویڈیو آپ نے بھیجی ہے اور یہ ویڈیو ہے 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کمپین کے حوالے سے۔ اس ویڈیو کا اور یہاں موجود لوگوں کا تعلق KPK کے دوسرے بڑے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں مریالی کے آس پاس کا کوئی مقام ہے۔ الیکشن کمپین کے سلسلے میں JUI جمعیت علماء اسلام پاکستان کا یہ الیکشن کے حوالے سے ایک جلسہ ہے۔ اس ویڈیو کے اندر اور اس محفل میں موجود کفیل احمد نظامی، جو کہ غالباً JUI کی طرف سے ڈیرہ اسماعیل خان میں کینڈیڈیٹ ہے، اس جلسے میں موجود یہ مولانا صاحب جنہوں نے سرخ پگڑی لگا رکھی ہے، بہت بڑی بات کہی، اور اپنے اس بیان کے اندر یہ شخص کہتا ہے کہ JUI کو، جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دینا وہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ نعوذ باللہ، مطلب جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دو اور اس بدلے میں جنت پاؤ۔ اب یہاں سے ہم ان لوگوں کا منشور سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہیں جو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں سے ان لوگوں کی مماثلت کہ جن کا قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد فرمایا اور ان کی بد عقیدگیوں اور بد عمالیوں کو بیان فرمایا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی جناب میں سے ہے، جبکہ وہ جانتے بوجھتے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہاں سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو ووٹ دے گا، نہ اسلام آئے گا، نہ روٹی کپڑا مکان ووٹ دینے والا پائے گا، نہ تو ڈیرہ اسماعیل خان کی ابتر سے ابتر صورتحال بہتر ہوگی۔ آج لگتا ایسا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان بلوچستان یا سندھ کی کوئی دور دراز کی ایک نہایت ہی اولڈ قسم کی ایک بستی ہے۔ ماشاءاللہ سے ڈیرہ اسماعیل خان میں نہ بجلی ہے اور یہاں پر نہ جو ہے وہ گیس ہے، جبکہ الحمدللہ یہاں ڈیرہ اسماعیل خان KPK پاکستان کو مجموعی طور پر بجلی کی ایک بڑی پیداوار تیار کر کے دیتا ہے، لیکن سادے شہر ڈیرہ اسماعیل خان بجلی نہ دا دور دور تک کوئی نشان کو نہیں۔ اس شہر کے اندر بجلی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہاں، وہ آنکھ مچولی ضرور بجلی تھوڑی تھوڑی دیر بعد کر جاتی ہے، اور یہاں گیس اس کا بھی دور دراز کوئی نشان نہیں، نہ ہونے کے برابر۔ ان کا ہونا نہ ہونا ایکول ہے۔ تو JUI کو ووٹ دینے کا مطلب کیا ہے؟ ڈیرے والو تساں ذرا خصوصی طور تے کان لا کے سننا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دینے کا مطلب یہ خطیب بیان کر رہا ہے کہ نہ تو کو اسلام ملسی، نہ روٹی کپڑا مکان ملسی۔
آپ جے یو آئی کو ووٹ 8 فروری کو پول کرو، بدلے میں آپ کو جنت کا وعدہ ہے بس۔ نہ اسلام، نہ بجلی، نہ گیس، نہ روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان۔ اے مولانا حضرات ڈیرے والا واسطے ایویں ہن جویں کئی زمانے دے اندر کھرکے دے سینگ ہونے ہیں۔ تو آج گدے کے سینگ کسی کو نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے ہیں جی۔ ووٹ اور الیکشن ہے تو یہ مولانا حضرات یہاں موجود ہیں، اور وہ بھی ڈمی مولانا ہیں جی، وہ بھی کفیل احمد نظامی کی صورت میں یا مولانا صاحب کے ایک برادر کی صورت میں۔ یہاں مولانا اب بھی لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور یہ جو ڈمی نظر آ رہے ہیں پتلے، یہ بھی 8 فروری تک ہیں۔ یہ جیت گئے، جیت جائیں یا ہار جائیں، ڈیرے والوں تھوکوے نظر نہ سن جویں کھرکے دے سر تے کئی زمانے شاید سینگ ہونے ہیں، ہن پوری دنیا پھر ونجو توکو کھوتے دے سر تے سنگ نظر نہ سن، ایویں توکو مولانا برادران آئندہ نظر نہیں آون والے۔ تو پیارے بھائیو، پوری پاکستان کی پبلک سے میں مخاطب ہوں، تے خاص کر اپنے ڈیرے والا نال، جے یو آئی کو ووٹ دینے کا سیدھا سیدھا مطلب سن لو اس مریالی کے خطیب کی زبانی، کہ جے یو آئی جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دو، آپ کو نہ اسلام ملے گا، نہ گیس ملے گی، نہ بجلی ملے گی، نہ روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان، کچھ بھی نہ مل سنے، صرف تمہارے نال جنت دا وعدہ ہے۔ اب یہاں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، جمعیت علماء اسلام کو ووٹ پول کرنے والا رافضی، جمعیت کو اگر کوئی ووٹ پول کرتا ہے عیسائی کرسچن، کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان اندر عیسائی برادری دی بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہندو بھی رہتے ہیں، چوڑیاں والی گلی دے اندر، جس کو جوگی والی گلی یاد ہے۔ تو لطیفہ یہ ہے، نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص ٹانک میں، کلاچی میں، پہاڑ پور میں، پرویا میں اور ڈیرہ اسماعیل خان سٹی میں کوئی جمعیت کو ووٹ کرنے والا اگر ہندو ہے، ہندو تم بھی آ جاؤ، تمہیں بھی جنت کے ٹکٹ ہیں جی۔ یعنی کوئی ہندو اگر جمعیت کو ووٹ پول کرے تو اسے بھی نرگ کی بجائے سورگ ملے گا، جنت ملے گی۔ عیسائیوں کے لیے بھی جنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے حصول کا فارمولہ دیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ جو بندہ کلمہ پڑھے گا اس کے لیے جنت کی ٹکٹ ہے، اور کل قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے ایک پرچی ملے گی، اس پرچی کا وزن گناہوں کے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا، اور پرچی پر ہوگا لا الہ الا اللہ۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھو اور جنت پاؤ۔ تو اب کلمہ پڑھو گے تو نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ہوگی، ہیں جی، تے اور بھی بہت مشکل تو کو کام کرنے پوسن۔ تو جنت کا آسان ترین راستہ مریالی کے اس خطیب نے جے یو آئی کی الیکشن کمپین میں بتا دیا۔ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ حج کرو، نہ زکوٰۃ دیو، سردیاں دے گھر ٹھنڈی ٹھنڈی راتاں دے اندر نہ مسجد دے ٹھڈے ٹھڈے ٹوٹیاں دے پانی تے وضو کرو، نہ حلال دی تمیز کرو، نہ حرام دی تمیز کرو، نہ ناپ تول دے اندر کوئی حلال حرام دی تمیز کرو۔ ہاں جی، اس خطیب نے الیکشن کمپین 2024 کو یہ بتا دیا جنت کا سب سے آسان ترین راستہ صرف 8 فروری کو، ہاں جی، کتاب پر مہر لگاؤ اور جنت پا جاؤ۔ میری عمر 44 سال ہے، ابھی جب میں بالغ نہیں ہوا تھا، داڑھی نہیں آئی تھی، ہمارے بازاروں میں الیکشن کے دنوں میں جلوس نکلتے تھے، کتاب کو ووٹ دیو، کتاب کو ووٹ دیو، کتاب اسلام اڑے سی۔ آج 25-30 سال ہو رہے ہیں، کم از کم 30 سال تو میں اپنے ہوش و حواس میں دیکھ رہا ہوں۔
نہ اسلام آیا تے نہ ڈیرے والا کو بجلی آئی نہ گیس آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ان لوگوں کی مانند ہیں لوگوں جو دیدہ دلیری اور دانستہ اللہ ذوالجلال کی ذات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ جنت نہ ہوا، مخول ہو گیا، جنت نہ تھئی، انہاں دی ماسی دا گھر تھیا، ہاں جی، کہ جو کتاب پر مہر لگائے گا وہ جنت پائے گا۔ تو عیسائی عیسائی رہے، ہندو ہندو رہے، ہاں جی، عیسائی کرسچن رہے، چوڑا والی گلی دے ہندو ہندو رہ کے کتاب کو ووٹ دے جنت تھوڑی پکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ بدبخت ہیں جو یہود و نصارہ سے بھی کئی ہاتھ آگے نکل گئے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر اتنا بڑا جھوٹ۔ اللہ تو کہتا ہے، اللہ کا حبیب تو کہتا ہے کلمہ پڑھو، کلمے کے تقاضے پورے کرو، تمہیں جنت ملے گی۔ یہ کہتا ہے 8 فروری کو کتاب پر مہر لگاؤ، جنت تمہارے لیے پکی ہو گئی۔ اور یاد رکھ لو میرے پیارے مسلمان بھائیوں تے میرے ڈھیرے والوں، یہ صرف جے یو آئی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں ہر سیاسی مذہبی جماعت اس قوم کو اسی طرح بدھو بناتی چلی آ رہی ہے۔ ہمیں بے وقوف بنانے والا اسلام کے نام پر ضیاء الحق، ہمیں بے وقوف بنانے والے اسلام کے نام پر متحدہ مجلس عمل ملا ملٹری الائنس، میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں، ہمیں اسلام کے نام پر بے وقوف بنانے والے ہاں جی عمران احمد نیازی صاحب، ہمیں اسلام مدینے کی ریاست بناؤں گا، تو مدینے کی ریاست میں ڈی چوک پر 126 دن گندی عورتوں کے مجرے کرائے جاتے ہیں۔ یہ مدینے کی ریاست بنانے کی ریہرسل ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک اور سیاسی جماعت، اس سے بھی ہوشیار رہنا ہے، مرکزی ملی مسلم لیگ، وہ بے وقوف دھوکہ دیتا ہے جو کلمہ پارلیمنٹ کے باہر ہے وہ کلمہ ہم پارلیمنٹ کے اندر لے جائیں گے۔ ارے ظالم، پارلیمنٹ کی چھت پر تو پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جی 100 نام لکھے ہوئے موجود ہیں۔ تو یہ لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے، ہاں جی، یہ بڑی بڑی گاڑیوں پر، ڈیرے والوں دیکھو کفیل احمد نظامی دی گڈی تے مولانا صاحب دے برادر دی گڈی، اور پورے ملک کا یہی حال، یہ بڑی بڑی گاڑیوں پر آنے والے ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اور اس جاہل قوم کا حال کیا ہے؟ چند ٹکوں کی خاطر اپنا اور اپنی فیملی، محلے اور ملک اور علاقے کا فیوچر ان ڈاکوؤں کو ووٹ دے کر ہاں جی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھ لو کہ ووٹ، جمہوریت اور الیکشن یہ کافروں کا، یورپ کا، یہود و نصارہ کا باقاعدہ ایک دین ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اس دین کے ذریعے یعنی جمہوریت کے ذریعے وہ مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پیدا کر لیں۔ آج یہی ہے ہاں جی کہ کہیں پر جناب نون ہے تو کہیں پر کاف ہے، پھر میم ہے تو لام ہے تو جیم ہے، شین ہے تو ہاں جی سواد ہے اور دواد ہے، نون لیگ ہے، کاف لیگ ہے، جنیجو لیگ ہے، جے یو آئی فے ہے، جے یو آئی سین ہے، کہیں پر جناب ملی مسلم لیگ ہے تو کہیں پر کچھ۔ کافروں کا یہ دین یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سیاست کے نام پر فرقہ واریت کو پیدا کرو، اور یہ وہ علماء سو ہیں جو یہودیوں کے علماء سے بھی بدترین اور کئی ہاتھ آگے ہیں۔ ووٹ دینا حرام ہے، اور بالخصوص مولویوں کو دینا حرام ہے، چاہے وہ مولوی اہل حدیث مسلک سے ہے، وہ مولوی رافضی مسلک سے ہے، وہ مولوی دیوبندی بریلوی مسلک سے ہے۔ یاد رکھ لو ڈیرے والوں، میرا پیغام، ووٹ دینا حرام ہے۔ اسلام میں حاکمیت اعلیٰ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ سورۃ یوسف پارہ 12 اور پارہ 13 کے اندر ان الحکم الا للہ، حاکمیت اعلیٰ
اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. یہ جمہوریت اور ووٹ اور الیکشن کہتی ہے گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل. ہوں ایک انگریزی پڑھنے والے کو سمجھ گئی نا کہ مولوی اقبال کیا آ گیا گورنمنٹ آف دا پیپل دے اندر. تو ووٹ دینا حرام ہے اور خاص کر مولویوں کو دیوان حرام ہے جیرے اسلام دے ناتے دھوکھا دینے، چاہے وہ دھوکھا ضیاء الحق علی کر دے وے یا جیرا عمران خان ہے اوندی علی کار دھوکھا دے وے. پاکستان زندہ باد پائند آباد. اور میں آخر پر مذمت کر دوں، آج پوری قوم کو الیکشن کا بخار چڑھا پڑا ہے اور ادھر عظیم بابری مسجد کی جگہ مندر بنا دیا گیا، مگر کسی کو کانوں کان نہ خبر ہے، اور خبر ہے تو کان پر جوں تک نہیں رہیں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون.